زندگی کبھی کبھی اتنی پرسکون لگتی ہے کہ انسان آنے والے طوفان سے بالکل باخبر ہوتا ہے۔ کہانی کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کر دیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے عاصم، جو کہ ایک محنتی نوجوان تھا، اپنی بیوی کرن اور 2 بیٹوں کے ساتھ کراچی کی پرشور زندگی میں ایک سکون دہ گھر کی تلاش میں تھا۔ آفس میں اپنے ایک دوست کے مشورے پر اس نے کراچی کے ایک پرانے مگر خوبصورت علاقے میں ایک گھر دیکھا۔ گھر واقعی لاجواب تھا، خوشنما ٹائلز، تازہ پینٹ اور چھوٹا سا حسین لان، اور ہر طرف سے فرنشڈ۔ بس چھت پر ایک پرانا کمرہ بنا ہوا تھا، لیکن باقی گھر کی خوبصورتی نے عاصم اور کرن کا دل مول لیا۔ انہوں نے فوراً مالک مکان سے بات کی اور اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ شروع کے 30 دن بہت پرسکون گزرے، لیکن یہ سکون دراصل ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی جو اس گھر میں ان کا منتظر تھا۔ چھت والا کمرہ، جہاں کرن نے واشنگ مشین رکھی تھی اور دیگر سامان رکھا ہوا تھا، دھیرے دھیرے اپنا اصلی چہرہ دکھانے لگا۔ ایک دوپہر جب کرن اوپر کپڑے دھونے گئی تو نیچے آتے وقت اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور چہرہ زرد تھا۔ عاصم، مجھے اوپر کچھ عجیب سا لگتا ہے، اس نے تھر تھراتی آواز سے کہا۔ عاصم نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائی بغیر مسکرا کر کہا، کرن، تم بس تھک گئی ہو، نئے گھر میں وہم ہو جاتا ہے۔ کرن خاموش ہو گئی، لیکن اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ چند دن بعد کرن پھر اوپر گئی تو اسے صاف محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا گہری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ ڈر کر بھاگی اور عاصم کو بلایا، مگر عاصم نے اسے پھر دلاسا دیا کہ شاید باہر چلتی ہوئی ہوا کی آواز ہو۔ لیکن ایک رات حقیقت نے عاصم کے دروازے پر دستک دی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے جب عاصم کی آنکھ چھت سے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سے کھلی۔ وہ ہمت کر اوپر گیا۔ جیسے ہی اس نے چھت والے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے کے کونے میں رکھی راکنگ چیئر اپنے آپ ہلتی نظر آئی۔ وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، کالے لباس میں ملبوس، لمبے گھنے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، کرسی ہل رہی تھی مگر وہ عورت بالکل ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ عاصم کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، اس کے پاؤں زمین میں جکڑ گئے۔ وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگا اور نیچے آتے ہی شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اگلی صبح عاصم نے اپنے دوست کو بلایا اور سارا ماجرا سنایا۔ دوست نے مشورہ دیا کہ اوپر کا کمرہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو، جتنا بھی سامان ہے وہ دن ہی دن میں اٹھا لو وہاں سے اور اسے بالکل بند کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ ٹائم تک تو سب کچھ ٹھیک ہی گزرا، پھر ایک خوفناک رات آئی۔ جب سب سو رہے تھے، عاصم کو کچن سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ ڈرتا ہوا کچن میں گیا تو وہاں دیکھا کہ پلیٹیں اور گلاس زمین پر چکنا چور پڑے ہیں۔ جیسے ہی وہ پلٹا، اس کی چیخ حلق میں پھنس گئی۔ وہی کالے لباس والی عورت، بکھرے ہوئے بال کے ساتھ، بالکل عاصم کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے جسم سے ایک ایسی ٹھنڈ نکل رہی تھی جو روح کو فنا کر دے۔ وہ نہ سانس لے رہی تھی نہ ہل رہی تھی، بس ایک زندہ مردہ تھی جو وہاں موجود تھی۔ عاصم وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگا اور کرن کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے ساری رات خوف میں گزاری، اللہ کا کلام پڑھتا رہا۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر ان کا نہیں،
बल्कि इस हस्ती का है जो वहाँ रहना चाहती है। सूरज निकलते ही इन्होंने अपना जरूरी सामान उठाया और बिना मुड़कर देखे इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी आसिम और किरण जब इस रात के बारे में सोचते हैं तो इनकी रगों में खून जम जाता है। वो घर शायद आज भी खाली है, लेकिन वहाँ आज भी वही काले लिबास वाली औरत अपने रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई है।